إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہ قولی. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس مقام پر، اس کے گھر پر دین کی باتیں سننے کے لیے جمع کیا. اور یہ اللہ کے توفیق سے ہی ہوتا ہے. بندہ جتنا بھی کوشش کر لے اپنی حیثیت سے نہ کوئی بدی سے رک سکتا ہے، نہ کوئی نیکی کا کام کر سکتا ہے جب تک کہ توفیق الہی نہ ہو. لا حول ولا قوت الا باللہ. جس موضوع پر مجھے خطاب کرنا ہے، ابھی جیسا کہ شیخ نے اعلان کیا تھا کہ عذاب جہنم کا منظر، اس سلسلے میں کچھ تمہیدی کلمات آپ کے سامنے رکھوں گا. پھر اس کے بعد مضمون انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 1 گھنٹے کے اندر سمیٹ لوں. پھر حسب استطاعت جیسے ہو سکے، اللہ تبارک و تعالی کو منظور ہو، وہ چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو بنایا تو فرمایا کہ ہم نے یہاں پر انسان کو مانگنے کی ہر چیز رکھی، اور اس دنیا کے لیے خصوصیت کے ساتھ انسان کو بنایا. ہزاروں کرے ہیں، سیارے ہیں، سائنس کی دریافت کیا ہے آئے دن آگے بڑھ رہی ہے. پہلے بولتے تھے کہ سولار سسٹم ہے، 9 سیارے ہیں. بعد میں معلوم ہوا کہ 9 نہیں، ایسے 9 کے کئی الگ الگ گیلیکسیز ہیں. اور اس ایک گیلیکسی میں جہاں ہم رہتے ہیں اس کا نام ہے ملکی وے. ایک چاند، ایک سورج، آسمان، زمین جو نظر آتا ہے نا، یہ دراصل کیا ہے؟ صرف ایک کائنات کا ایک پوائنٹ ہے، ایک جز ہے جسے کہتے ہیں ملکی وے. ایسے کئی ہیں جو زمین کیا ہزاروں لاکھوں زمینیں اندر چلی جائیں گی، اتنے بڑے سیارے ہیں. اور ویسے الگ الگ وہاں پر گیلیکسیز ہیں کہ کسی گیلیکسی کے لیے 15 چاند ہیں، 16 چاند ہیں، 17 سورج ہیں. یہ ایک حصہ ہے اصل میں دنیا کا
جسے ہم اتنا بڑا سمجھتے ہیں، لیکن کائنات کے مقابلے میں یہ جیسا کہ میپ میں سری لنکا ہوتا ہے ایک پوائنٹ بعینی، اسی طرح کیا ہے میپ میں اگر دنیا کی دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کائنات کے اندر۔ تو غرض کہ یہاں پر جب اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو خصوصیت کے ساتھ پیدا کیا تو واقعہ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ یاد کرو وہ موقع جب ہم نے ملائکہ سے کہا تھا کہ زمین میں میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب یہاں سے دراصل ہماری زندگی کی ابتدا ہوتی ہے، لیکن بنایا جب فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ کہ جب ہم نے حضرت آدم کے پتلے میں روح پھونکی تو کہا کہ سب کو سجدے میں گر پڑنا، فسجد الملائکہ سب کے سب ملائکہ سجدے میں گر گئے، کلہم اجمعون الا ابلیس لیکن شیطان نے نہیں کیا۔ تو اللہ نے پوچھا لما خلقت بیدی، میں نے دونوں ہاتھوں سے جس کو بنایا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے جواب دیا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین کہ میں سب سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ تم اور تمہاری بیوی حوا دونوں جنت میں رہو۔ تو اب یہاں ایک پوائنٹ سمجھ لیجئے، پیدائش سے پہلے اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ زمین کے لیے بنانے والا ہوں، لیکن جب پیدا کر چکا تو اللہ نے زمین میں ڈائریکٹ نہیں اتارا، جنت میں اتارا اور کہا کہ یہاں رہو، فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا جو چاہے کھاتے رہو، تمہارے لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ وہ دیکھو ایک درخت ہے، وہاں اس کے قریب نہ جانا، لیکن اسی کو شیطان نے پھسلا دیا۔ اللہ کہتا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا کہ ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم دیا تھا اس سے شیطان نے انہیں پھسلا دیا۔ تو پھسلانے کے بعد ہوا کیا؟ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا کہ جیسے ہی اس درخت کا پھل انہوں نے چکھا تو ہوا کیا؟ سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ کہ اللہ نے جو جنت کا نورانی لباس دیا تھا وہ اتر گیا اور وہ دونوں حوا اور آدم جنت کے درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ تو اللہ نے کہا کہ اب یہاں نہیں رہنا ہے۔ حضرت آدم نے ندا دی ربنا ظلمنا انفسنا اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر تو معاف نہ کرے گا، وَتَرْحَمْنَا رحم نہ کرے گا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ تو ہم تو ظالموں میں سے شمار ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے کہا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ہم نے توبہ تو قبول کر لی، لیکن اس کے باوجود اب اس مقام پہ نہیں رہ سکتے، تمہیں زمین میں اترنا ہے۔ فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا تم سب کے سب مل کے زمین میں اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى اب اس کے بعد زمین میں جینے کے لیے میری طرف سے ہدایتیں آتی رہیں گی۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ جو کوئی ان ہدایتوں کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی رنج ہوگا، نہ کوئی مستقبل کا خوف، نہ کوئی ماضی کا رنج۔ یہ تو بقرہ میں فرمایا، سورہ طٰہٰ میں فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى نہ وہ گمراہ ہوگا نہ وہ بدبخت ہوگا۔ تو یہاں سے نسل انسانی کا آغاز ہوا۔ تو سب سے پہلے اصولی طور پر جو بات اللہ نے بیان کی وہ یہ کہ انبیاء کی بات مانو، میری ہدایتوں کی پیروی کرو تو چار چیزیں نہیں ہوں گی، چار چیزوں کا میں ضامن ہوں۔ فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون فمن تبع ہدایا فلا يضل ولا يشقى۔ غم، خوف، غم کس کا ہوتا ہے؟ غم کس کا ہوتا ہے؟ آپ جب تک نہیں بولیں گے میں نہیں بولوں گا۔
یہ نہیں کہ واہ واہ کر کے سنتے چلے جائیں، میں آ کے یہاں پر